بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت بیان مکی الحجازی صاحب کا سوالات اور جوابات میں پیارا بیان، غور سے سنیے گا۔ شکریہ۔ جو ہے اس کے کئی نام مفسرین نے قرآن میں تفسیروں میں ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے، اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، اس کا نام سورۃ النور بھی ہے کہ اس کے سمجھنے والے کا ایمان جو ہے وہ نور توحید سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے نام سورۃ نجات بھی ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورۃ براءہ بھی ہے کہ کفر اور شرک سے براءت کا اعلان ہے۔ اس کا نام سورۃ منفرہ بھی ہے کہ شیاطین اس سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ سورۃ مبارکہ جو ہے یہ اساس ہے۔ اساس مانا یعنی عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد۔ اللہ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی گویا بنیاد اسی پہ رکھی ہے۔ تو اس سورۃ مبارک کے کئی اسماء مبارکہ ہیں، اور یہ ایسی شان والی سورت ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انصاری تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی طبیعت یہ تھی کہ وہ جب نماز پڑھاتے کوئی بھی سورت تلاوت کرتے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ تو ان مقتدی لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے؟ جب آپ نے دوسری رکعت میں ایک اور سورت پڑھ لی ہے لیکن پھر آپ سورت اخلاص ملاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے امام رکھنا ہو تمہاری مرضی، نہ رکھو تمہاری مرضی، میں سورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصہ آیا، آپ نے صحابی کو طلب فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہر نماز میں سورت اخلاص کو دہراتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انی احبھا، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبک ادخلک الجنہ، اس کی محبت نے اللہ نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورت اخلاص 10 دفعہ پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اذن تستکثر یا رسول اللہ، ہم تو پھر 100 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، تم جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محل بناتے جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں 100 دفعہ سورت اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اور دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں فرمائیں گے میرا بندہ آپ داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورت اخلاص کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، میرے رزق میں تنگی ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جب تم اپنے دکان میں داخل ہو یا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی آدمی ہو یا نہ ہو، اس وقت کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں کشائش فرما دیں گے۔ صحابی فرماتی ہے میں نے عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے میرے لیے دروازے رزق کے کھول دیے، ہر طرف سے مجھے رزق ملنے لگ گیا۔ یعنی کون سی مشکل بات ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو یا کاروبار کی دکان میں داخل ہو، ایک دفعہ سلام، آپ نے فرمایا بندہ نہ بھی ہو تو اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آدمی داخل ہو تو یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک ایسی شان والی سورت ہے. حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا اینا یستطیع یا رسول اللہ، حضور ہم میں کس کی طاقت ہے کہ روزانہ 10 سپارے منزل قرآن پاک کی پڑھا کرے؟ بعض خوش نصیب ہیں جو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایک دفعہ اگر تم سورت اخلاص پڑھ لو تو یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. تو گویا تم نے 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کے برابر یہ سورت ہو گئی. مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن قرآن کے تیسرے حصے کے برابر کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سارے قرآن کے اندر مضامین جو ہیں، اصل بنیاد جو ہے، اساس جو ہے، اصول ثلاثہ جو ہیں، الایمان بالثلاثیات جو ہے وہ 3 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے اور ایک عقیدہ معاد یعنی قیامت ہے. تو جب توحید آ گئی تو گویا قرآن کا تیسرا حصہ آ گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی عظیم الشان عظمت عطا فرمائی ہے. اور اس کے شان نزول کے بارے میں، شان نزول یا اسباب نزول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں سورت نازل ہوئی، اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے. مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول بھی کہا جاتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، تو آپ ہمیں یہ تو بتائیں، اپنے خدا کا نسب تو بتائیں، اپنے خدا کا تعارف تو کرائیں، اپنے خدا کا کوئی خاندان، کوئی وجوہات تو بتائیں، اور یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا خدا سونے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے خدا بنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک بیان فرما کے مشرکین کا رد فرما دیا کہ وہ ذات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی مجموعہ صفات ہے، تمام صفات کمال اور جمال سے متصف ہے، لیکن اس کی کنہ کو اور اس کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھنا ہے اس کی آیات پہ نظر ڈالیں، اس کو سمجھنا ہے اس کی صفات پہ نظر ڈالیں، اس کو سمجھنا ہے اس کی قدرت پہ نظر ڈالیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا. اور یہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھ لو، جب کوئی اہم آرڈر ہوتا ہے، اہم حکم ہوتا ہے، وہاں اللہ اپنے نبی کو کل کے لفظ سے حکم دیتے ہیں. جیسے یہاں فرمایا کہہ دو کہ کل ہو واللہ، اسی لفظ اللہ میں اس میں ذات بھی آ گیا اور تمام صفات بھی آ گئی. جیسے اللہ فرماتے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو صرف لفظ اللہ کہنے سے تمام صفات کا استحضار ہو گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال اور منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. اللہ وہ ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات جمال سے متصف ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات عجز اور نقص سے پاک ہے. کو لائک کرنا. اللہ حافظ.